اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و سامعین قدر، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، آیت نمبر ہے 31 قل، اے نبی کہہ دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہو یا اللہ کو ماننا چاہو، اللہ تک پہنچنا چاہو، تو اس کی ایک اور شرط ہے، اور وہ بہت بڑی شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ فاتبعونی، مجھ محمد کو پہلے مانو، مجھ محمد کی اتباع کرو، مجھ محمد کی پیروی کرو۔ پہلے محمد الرسول اللہ پڑھو، پھر لا الہ الا اللہ پڑھو، کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا جب یہ کر لو گے یحببکم اللہ، پھر تمہیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود تم سے محبت کرے گا، تم میرے حبیب کے ہو جاؤ، تم میرے ہو جاؤ گے۔ سوان جو بیٹھتے ہیں آگے تھوڑا سا بولا، تو میرے ہو جاؤ، میرے حبیب کی ہو جاؤ، میرے محمد کی محبت، اسی محبت دل میں رکھو۔ کیونکہ جب رسول اللہ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو لوگوں نے، مکے کے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ظاہری طور پہ رسول کو، مطلب کہ ان کی وہ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ایمان تو لے آئے، لیکن وہ اندر سے کہتے چل ٹھیک ہے اللہ ایک ہے، جب ان کو مانتے ہیں تو اس کو مان لیں گے، لیکن یہ اب رسول اللہ کے، تو انہوں نے چاہا کہ بائی پاس ہم رسول کو الگ کر کے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ بھی تب قبول ہوگا جب محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ بھی تب جب اس کی اتباع کرو گے۔ اگر محمد، جیسے قرآن کی اسی کی آگے بھی آیت ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی اگلی آیت کیا ہے، وہ میرا خیال ہے 32 سے، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ میرا حبیب انہیں کہہ دے کہ اللہ کا بھی حکم ماننا ہے اور تیرا بھی ماننا ہے، صرف اللہ اللہ نہ کرے۔ ہائے 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 یا رسول اللہ، یعنی یہ صرف اللہ اللہ نہ کروائے، دونوں کو ساتھ ہے، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کا بھی حکم ماننا ہے، رسول کا بھی حکم ماننا ہے۔ آگے کیا ہے، فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اے میرا نبی جو تیری نہیں مانے گا اور تجھے پیٹھ دکھائے اور تیری پرواہ نہ کرے، تو ایسے کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ حیدری، اچھا اوپر اللہ کی محبت والی بات ہے جی، آیت تک گھر جا کے دیکھنا مزہ آ جائے گا۔ سورہ آل عمران 31 اور 32 دونوں آیتیں آپ پڑھیں، 31 32، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی بات چھیڑی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میرے محمد سے محبت، میری اتباع کرو۔ اتباع اس کی ہوتی ہے نا جس کا بیٹا باپ کی اتباع کرتا ہے، کیوں اسے دشمن رکھتا ہے جی؟ محبت، اسے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ بندہ چلتا ہے، تو رسول سے محبت پہلے ہے، اتباع بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے، اتباع بعد میں ہے، ماننا پہلے ہے۔ تو فتابعونی، میرے آگے کیا ہے، قل، میرا نبی کہہ دے ان سے، اطیعوا اللہ، اگر اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، حکم ماننا ہے، واطیعوا الرسول،
اور میرے رسول کے بھی. صرف اللہ یہ نہ کہیں کہ اللہ اللہ کہہ دیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ کا حکم کافی ہے. نہیں، آگے ہے کہ جو تجھے پیٹھ دکھائے. اب پتہ نہیں اس پیٹھ دکھانے میں کون کون آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پتہ نہیں کب کا پیٹھ دکھائیے. کچھ تو پیٹھ دکھا کے اتنا آگے نکل جاتے تھے، دوسرے دن آ کے کہتے کہ پلٹنے والوں میں ہم سب سے پہلے آ گئے. وہ اس پہ جانے پہ ان کو کوئی افسوس نہیں، کہتے یہ کیا تھوڑے فخر کی بات ہے، سب سے پہلے پلٹے ہیں. توجہ ہے. بہرحال آپ اشاروں کا دور ہے، آپ زیادہ تو اس سے بات نہیں کی جا سکتی. بہرحال تو اللہ اس سے محبت کرے گا جو رسول سے. اچھا، یہاں بات ختم ہو رہی. رسول اللہ کی اتباع کیا ہے؟ رسول نے ہمیں شریعت دی، رسول نے ہمیں جاتے ہوئے کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیتی، میں اللہ کی کتاب اور میری طرح اہل بیت. یہ اللہ کی کتاب قرآن صامت ہے، میرے یہ اہل بیت قرآن ناطق ہے. پھر رسول نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے اہل بیت میں ہمیں وہ ہستیاں دیں جو اسلام کے لیے جنہوں نے بہت بڑا کام کیا اور جنہوں کی قربانی کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا. پہلے عشرے میں سے جن خطبے میں امام حسین علیہ السلام کے جشن کے حوالے سے گفتگو کی، پھر مولا عباس کی، پھر مولا سجاد کی. آج چاہتا ہوں علی اکبر کے حوالے سے، حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت شہزادہ علی اکبر. میں جب تھوڑا سا ان کے بارے میں مطالعہ شروع کیا، تھوڑا سا رات کو دیکھ رہا تھا، تو یقین مانیے کہ واقعی شہزادے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اکبر کہلائے، اور میں نے اسی اکبر ثابت کرنا ہے. یہ آج کے خطبے میں مقام شہزادہ علی اکبر کیا ہے. یہاں تک جناب کے اسم کا تعلق ہے تو وہ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کا نام علی ہے، اور علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، یعنی نسب کے اعتبار سے وہی عظمت ہے جو امام حسین کی ہے. باپ امام حسین ہے، دادا علی ہے، جد پھر رسول ہے. اس پہ تو بحث ہو چکی ہے کیونکہ امام حسین کے جشن میں بحث کی تھی. جہاں تک امام علی اکبر کی والدہ کا تعلق ہے، بس ایک جملہ سن لیجئے. شہزادہ علی اکبر کی والدہ کا نام ہے ام لیلہ. کیا ہے نام؟ یہ ام لیلہ بنت ابی مرہ بن عروت بن مسعود الثقفی، یہ جو مختار ثقفی کا قبیلہ ہے، اب تو یاد آ گیا، بنی ثقف. یہ اس ثقفی خاندان کے ایک بہت بڑے، یعنی اسلام سے پہلے ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہیں جن کا نام تھا عروہ بن مسعود. یہ عروہ بن مسعود کون تھا جس کو لیے یہ اتنا بڑا آدمی تھا، اتنا کہ اس کے لیے کہا تھا کہ یہ شبیہ عیسیٰ ہے. لوگ اس کی بہت بڑے اس کی عزت کرتے تھے. حتیٰ کہ جب قرآن نازل ہوا تو مکے کے لوگوں نے اور کفار نے کہا کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من قریتین عظیمین، اگر قرآن نازل ہوتا یا تو طائف کے بندے پر نازل ہوتا یا مکے میں کسی پر نازل ہوتا، تو اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ طائف جس طرف کفار کا اشارہ تھا وہ یہی عروہ بن مسعود ہے. یعنی یہ علی اکبر کے نانا جو ہیں یہ عروہ بنت مسعود ہیں اور ثقفی ہیں. یہ بہت بڑا، یعنی رسول اللہ نے جن کی تعریف کی تھی. یہی وجہ ہے کہ علی اکبر کے ننحال یہ تھے ثقفی اور ہاشمی ددحال، جس پر امیر شام نے بھی کہا تھا جب اس سے بحث کی مغیرہ نے کہ خلافت کے لیے کون ہے، تو اس نے کہا آپ، اس نے کہا نہیں، اگر صحیح پوچھتے ہیں نا اول الناس بلحاظ الامر علی ابن الحسین ابن علی کا، مجھ سے پوچھو تو اس خلافت کے لیے بہترین، اس کا اپنا خیال ہے، بہترین اگر کوئی بندہ ہے تو وہ علی اکبر ہے. کون ہے؟ کیوں کہتا ہے؟ خود کہتا ہے امیر شام جدہ رسول اللہ، جس کا نانا رسول اللہ ہے، فیہ شجاع بنی ہاشم ہیں، رسول اللہ ان کے نانا ہے، اور شجاعت بنی ہاشم کی ہے ان میں، وضحو بن ثقیف، اور حسن و جمال جو ہے وہ بنی ثقیف کا ہے. جبکہ ہاشمی خود بھی بہت خوبصورت تھے، بنی ثقیف بھی خوبصورت تھے. تو یہ سرکار کی والدہ ہے. اور جناب علی اکبر جو ہے وہ شعبان میں
دنیا پر آئے، مجھے نہیں معلوم کہ جب علی اکبر دنیا پر آئے ہوں گے تو امام حسین کتنے خوش ہوں گے۔ اب میں ایک جملہ عرض کروں کہ رسول اللہ اور امام حسین میں جو محبت تھی وہ کسی سے چھپی نہیں، بہت زیادہ محبت۔ حضور آخر پہ جب سفر کرتے آخر پہ حسین کو الوداع کرتے، واپس آتے تو پوچھتے این الحسین این الحسین، مطلب اتنی محبت تھی اور بہت ہی قربت۔ جب حضور دنیا پہ گئے، دنیا سے چلے گئے، تو امام حسین نے دعا کی پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو شکل میں صورت میں میرے نانا محمد جیسا ہو۔ توجہ ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ نے اچھا تو یہ جو علی اکبر ہے جس کے میں تذکر کر رہا ہوں، علی ابن الحسین، یہ بیٹا، ان کی محبت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ 70 باپ بیٹے کی محبت اکٹھی کی جائے جو ہم کو ہے۔ ہماری محبتیں جو ہیں وہ محبت حقیقی نہیں ہیں، ہم لالچ کی محبت کرتے ہیں کہ چلو بیٹا ساتھ جوڑا رہے، تھوڑا سا کچھ کریں تو بیٹا بھی جاتا ہے دور تو باپ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ یہ باپ بیٹے کی 70 کی محبت اکٹھی کی جائے، یعقوب و یوسف کی محبت بنتی ہے، 70 یعقوب و یوسف کی محبت اکٹھی کی جائے تو ایک امام حسین اور علی اکبر کی محبت بنتی ہے۔ یعنی امام حسین اس قدر اپنے اس بیٹے، اور جب امام حسین علیہ السلام دنیا پہ تشریف لائے، اب آپ خود سوچیں کہ مدینے میں کیا حال ہوگا کہ ایک آواز اٹھی، ایک تمام، حتیٰ کہ امام حسین نے کہا کہ یہ میرا بیٹا خلقن و خلقن و منطقن رسول اللہ، یہ خلقت میں، جسامت میں رسول اللہ، جو اخلاق میں رسول اللہ جیسا، جو بولنے میں رسول اللہ، یعنی محمد مصطفیٰ کی طرح بولا کر۔ صلوات پر محمد والم۔ دیکھیں خلقت کے اعتبار سے شہزادہ علی اکبر بالکل شبیہ پیغمبر۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ نہیں بولا، یہ امام حسین سے پوچھیں کہ وہ کتنے خوش تھے، اتنے خوش تھے۔ اور دیکھیں دنیا میں، میری ریسرچ ہے، دنیا میں آنے والا پہلا بچہ جو مکمل رسول اللہ کی شبیہ تھا وہ صرف علی اکبر ہے۔ اہل سنت نے امام حسن کے لکھا کہ آدھا سر سینے تک، اور کچھ امام حسین کا انہوں نے آدھا آدھا شبیہ رسول بنایا ہے۔ ہاں، جو علی اکبر وہ ہے کہ جس کو مکمل شبیہ رسول سر سے لے کر پاؤں تک۔ ہائے ہائے ہائے، چلو میں اور اس کو کھولتا ہوں۔ خلقن، اللہ نے خلقت کے اعتبار سے علی اکبر کو رسول کی شبیہ بنایا، بالکل رسول اللہ جیسے تھے، بالکل ایک بال بھی آگے پیچھے نہیں تھا۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھیں نا، اللہ نے یہ خصوصیات کسی نبی کو نہیں دی۔ آدم میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ کہے میں محمد جیسا، میں محمد رسول، نبیوں کو بھی نہیں۔ حالانکہ آدم کیا ہیں؟ روح اللہ ہیں۔ آدم کیا ہیں؟ اللہ کے وہ کیا نام ہے، روح اللہ ہونے کے باوجود وہ شبیہ مصطفیٰ نہیں۔ نوح روح اللہ ہونے کے باوجود، نجی اللہ ہونے کے باوجود شبیہ مصطفیٰ نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ ہونے کے باوجود، عیسیٰ روح اللہ ہونے کے باوجود، حتیٰ کہ علی ولی اللہ کے باوجود بھی شبیہ مصطفیٰ نہیں۔ ہائے ہائے، شبیہ مصطفیٰ صرف علی اکبر ہے۔ اب آپ رسول اللہ کا چہرہ جنہوں نے دیکھا ہوگا، رسول اللہ کی زلفیں، اب میں اپنے لفظوں میں بیان کر دوں کہ رسول اللہ جب دیکھا نا شہزادے کو، اللہ اکبر، رسول جیسا چہرہ، کہا والشمس والضحیٰ، جس کا چہرہ، جب شہزادے کی زلفیں دیکھی تو رسول کی زلفیں یاد آئیں، جن کے لیے قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشیٰ۔ جب شہزادے کا سینہ دیکھا تو رسول کا سینہ یاد آیا، جس کے لیے قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، بستاق ہے، جس کے ہاتھ جب دیکھے تو رسول کے ہاتھ جیسے، کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور جس کی زبان رسول کی زبان کے جیسی، پھر قرآن جس کا قصیدہ پڑھتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ صلوات پر محمد و اہل بیت محمد۔ شہزادہ علی اکبر بالکل شبیہ مصطفیٰ۔ اللہ، یہی وجہ ہے کہ رات کو اٹھ کر امام حسین اپنے بیٹے کی زیارت کرتے ہیں۔
جناب کی والدہ کہتی ہے علی اکبر کی کہ میں دیکھا کہ رات کو حسین، میں نے پوچھ بھی لیا، کہا کہ میں اتنی محبت ہے اور اتنا میں زیارت کرتا ہوں، اپنے نانا کی بھی زیارت کرتا ہوں۔ تو گلی، جس گلی اور محلے سے علی اکبر گزر جاتے، یہ روایتوں کے لفظ سنا رہا ہوں، مرد و زن کا ہجوم اکٹھے ہو جاتے اور کہتے دیکھو وہ شبیہ مصطفیٰ جا رہا ہے۔ یعنی لوگ دور دراز سے آتے اور کہتے امام حسین سے کہ ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، اپنے بیٹے، اور بعض روایتوں میں کہ چہرے پہ نقاب رہتا تھا تاکہ نظر نہ لگ جائے میرے بیٹے کو۔ یعنی اتنے حسین اور جمیل تھے۔ تو وہ اس کے لیے بڑا اچھا ایک وہ اس نے میر انیس کا ایک جملہ ہی کہہ دیتا ہوں، بڑا اچھا لکھا ہے، جب گھر سے نکلتا ہے وہ شبیر کا دلاور، ہو جاتی تھی ہر ایک گلی مصر کا بازار۔ باہر سے لوگ دیکھنے آ جاتے تھے علی اکبر جس محفل میں بیٹھتے، بالکل رسول اللہ کی شبیہ، حتیٰ کہ آگے کیا منطقاً، یہ منطق یہ تو سر وما ینطق عن الہوا، جہاں سے سمجھ جائیں، یعنی بولنے میں، لہجے میں، گفتار میں بالکل رسول اللہ، گفتگو میں بھی، خطبات میں بھی، علم میں بھی، تعلیم میں بھی بالکل رسول اللہ کی جیسے۔ یعنی امام حسین نے دعا کی تھی، اللہ نے وہ قبول کی، اور لوگ آ کے بیٹھا کرتے تھے اور شہزادے کی زیارت کرتے تھے۔ اور جہاں تک ہے خلقاً، یہ خلق اور خلق میں فرق ہے، خلقت والا ہوتا ہے، خلق ان کا اپنا کردار اور ان زندگی میں وہ ان کا اپنے کمالات ہے، تو جو ان کے اخلاق ہیں۔ اور جہاں تک کہ میں رات اجاز بھائی یقین کر رہے ہیں، میں جمعے میں کھڑا ہوں، خطبے میں کھڑا ہوں، جتنا بھی بندہ ہو تو اس جگہ پہ وہ کبھی نہ جھوٹ بول سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک نے اپنی قبر میں۔ رات میں ایک دفعہ سو گیا کوئی 12 بجے، پھر میں نے کہا کہ میں مفاتی میں ذرا دیکھوں، مفاتی اتنی موٹی ہے، میں کہ کوئی مولا کا جملہ مل جائے، یقین کر جائیں مولا علی اکبر میری شفاعت نہ کریں۔ میں ایسے لائٹ جلائی اور کھولا تو سامنے ہی علی اکبر کی زیارت نکلی۔ یہ اکثر ہوتا ہے میرے ساتھ، میں قرآن کھولتا ہوں، مثلا بہت سارے دوست میرے جانتے جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں، میں بتاتا ہوں بھائی یہ آیت میں ڈھونڈ رہا تھا، ایسے کھولی وہ یہ آگے، کوئی اللہ مدد کرتا ہے۔ تو یہ رات کو وہ آیا تو میں نے کہا کہ زیارت میں دیکھیں علی اکبر کے کوئی فضیلت، تو کمال کا ایک جملہ ملا، کہا السلام علیکم ولی اللہ۔ یعنی اس ولی اللہ میں اتنا بڑا کمال ہے، جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں، جتنی آپ کے ولی کے لیے معرفت ہے وہ علی اکبر کے پاس ہے۔ علی اکبر ولی اللہ تھے، علی اکبر ولی اللہ ابن ولی۔ بہرحال تو اس میں جناب علی اکبر جو ہے منطقاً، یعنی علم میں آگے آپ دیکھیں نا، منطقاً یعنی بولنے میں رسول اللہ، قرآن ایسے پڑھتے جیسے رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ یار آپ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ علی اکبر کے فضائل عام طور پر پڑھے بہت کم پڑھے جاتے، تو اتنا فخر تھا کہ علی اکبر کہ اتنا خوبصورت تھے شہزادہ علی اکبر کے امام حسین، اٹھ کر اپنے بیٹے کی زیارت کرتے، لوگ جوک در جوک آتے، عرب آتے، عجم آتے، یا حسین اپنے بیٹے علی اکبر کو بلائیں، ہم ان کی زیارت۔ اپنے رسول کو نہیں دیتا، اور رسول امام حسین اپنے اس بیٹے سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور اس کو اہل سنت نے بھی بیان کیا، شیعہ نے بھی بیان کیا، کہ ایک دفعہ شہزادے کو انگور کی خواہش ہوئی، اور یہ بعض لوگ بھی دے بیٹھے تھے اور انگوروں کا موسم نہیں ہے، اب حسین ہو علی اکبر ہو، بس اب یہ تمام روایت اہل سنت مل گئی کہ امام حسین نے اپنا دست مبارک، دست امامت بلند کیا اور انگوروں کا ایک گچھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جبریل لے کے آئے یا عرش پہ جنت ہے وہاں سے لے کے آئے، اپنے بیٹے کو اتنی محبت کرتے۔ تو اور ایک اور جملہ جو امام حسین علیہ السلام نے مقتل میں وہاں بھی ان کی محبت کا نا وہ اس میں اظہار ہو رہا ہے، اور امام حسین نے لوگوں کو بتایا، جب وہ امام حسین گئے میدان میں تو فضائل کا جملہ ہے تو شہادت سے ریلیٹڈ لیکن فضائل کا ہے، اللہم اذا شکنا الی نبی کا، اے اللہ جب ہم خواہش کرتے ہیں کہ تیرے نبی کو دیکھیں، جب ہمارے اندر اشتیاق پیدا ہوتا کہ محمد مصطفیٰ کی زیارت کریں، وہ تو ظاہری طور پہ چلے گئے، تناظر الی وجہہ، ہم علی اکبر کو دیکھا کرتے ہیں۔ مطلب ہے کہ اتنا جناب کے چہرے پر، اور حضرت یوسف کا حسن مشہور ہے، میں ایسی رات دیکھ رہا تھا تو میں سورہ یوسف پڑھ ڈالی، کہیں حسن والی بات مجھے نظر نہیں آئی، آپ بھی پڑھ لیں، نہ کوئی آیت ہے
یہ اہل سنت بھائیوں نے بہرحال بہت بڑا اس کو لکھا کہ بڑا حسن تھا، لیکن اس میں حسن والی کوئی آیت نہیں۔ حسن زن والا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی تو سارے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، اس میں کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک چیز سے شاید انہوں نے لیا ہے کہ حسن یوسف بڑا مشہور، وہ یہ ہے کہ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ جب عورتوں کو چھریاں دی اور جناب یوسف آئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ، انہوں نے کہا کہ یہ تو بشر ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ملک کریم، کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے۔ اس میں انہوں نے لیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حسن یوسف میں بڑا نور تھا اور اس میں اور یہ تو یوسف کا نور ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ فخر یوسف کی شبیہ ہے۔ میں جملہ لے گیا ہمارا جملہ، میں آپ لوگوں نے داد نہیں دی۔ اگر یوسف کو حسن کو دیکھ کر عورتیں چھری چلا گئی، ان کا دماغ ہی آؤٹ ہو گیا، آنکھیں بھرت گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ علی اکبر کے بارے میں روایت پڑھی ہے، کھانے کا بندہ لقمہ رک جاتا تھا علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر۔ پانی جس نے لیا وہی علی اکبر آتے ہوئے پانی چھوڑ دیتا، اس قدر شہزادے کے چہرے پر نور تھا، اور رسول اللہ ظاہر شباب بھی تھا۔ آپ کو تو پتہ نہیں یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ اپنے میں عشق سے بندہ پڑھتا ہے، رٹے سے نہیں پڑھا جا سکتا، محبت ہے تو پڑھ رہا ہوں۔ تو امام جناب علی اکبر وہ عظیم ہستی ہیں، اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام نے جس کے لیے کہا کہ میرا یہ بیٹا جو کہ خلقاً و خلقاً و منطقاً، یعنی خلقت میں بھی رسول اللہ جیسا اور بولنے میں، حتیٰ کہ جب اس کی تائید فاضل شہرستانی نے کی ہے کہ جب شہزادہ میدان میں آئے ہیں نا، بڑا جملہ ہے، مل غلام فقط تجلی علی قوم، وہ کہتا ہے کہ ایک جوان جب سامنے آیا، وہ کیسا جوان ہے؟ اب یہ راوی کہتا ہے بے وجہ رسول اللہ، جس کا چہرہ رسول اللہ جیسا، وہ امامت رسول اللہ، جس کے پاس امامہ رسول اللہ کا، وہ اسلحہ رسول اللہ، جس کے پاس تلوار رسول کی ہے، وہ اعلیٰ فرس رسول اللہ، اور جو رسول کے گھوڑے پر سوار ہے۔ حضور کا ایک گھوڑا تھا عقاب، اس پہ سوار ہو کر آئے جناب علی اکبر۔ بہت بڑی شخصیت ہیں، یعنی یہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ امام حسین نے کسی کے جانے پہ عمر ابن سعد کو بددعا نہیں دی، اور اس شہزادے پر جانے کے بعد کہتے ہیں تیری ایسی نسل اللہ برباد کرے جیسے تو نے میرے بیٹے کو، میرے بیٹا جو شبیہ مصطفیٰ ہے۔ بہرحال میں جملہ آگے جاتا ہوں تو علی اکبر یعنی اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے، اتنے جوان تھے ماشاءاللہ کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے۔ بہرحال وہ جو لوگوں کی نظر میں ایسا ہے، وہ باپ کی نظر میں کیسا ہوگا، وہ ماں کی نظر میں۔ بس دو جملے علی اکبر کے میں عرض کروں، کسی بھی تمام علماء کہتے ہیں جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، تمام مورخین کہتے ہیں، تمام معلمین، تمام اولیاء، تمام نبی، کسی بھی انسان کی شخصیت حیات کے اوپر نہیں، اس کی عقل، علم اور اس کے اوپر ہوتی ہے۔ جناب علی اکبر کیا صرف اپنی حیات کی وجہ سے مشہور تھے؟ نہیں، جناب علی اکبر کا ایک اپنا علم ہے، اپنا کردار ہے، اپنا فکر ہے، اپنا بیٹھ جو بیٹا، ہاں اس لیے مورخ کہتا ہے اے مورخ، ماشاءاللہ اے مورخ، اللہ تعالیٰ برکت دے جی، صلوات پہ جبر محمد و اہل بیت، اللہ ان کی والدہ کو جنت میں جگہ دے۔ اے مورخ، جب تاریخ کربلا لکھنا، میں بس ختم کر رہا ہوں، علی اکبر کے فضائل ہو گئے۔ اے مورخ، جب تاریخ کربلا لکھنا، جب تاریخ کربلا لکھنا، علی اکبر کی اذان لکھنا، حسین کا سجدہ لکھنا۔ اچھا دیکھو علی اکبر، اس میں سب بند ہے، اور ہم علی اکبر کو مانتے ہیں، نہ ہمیں اذان کا پتہ، نہ ہمیں نماز کا پتہ، نہ ہمیں سجدے کا پتہ، تو ماننا ہے علی اکبر کو تو ایسے مانو جیسے وہ خود چاہتے ہیں۔ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ بس شہزادہ علی اکبر کے بہترین ایک میسیج ہے، بہترین ایک پیغام ہے۔ بس شہزادہ علی اکبر اپنے بابا کے ساتھ ہیں اور آپس میں بحث ہو رہی باپ بیٹے میں۔ ایک منزل آئی، امام حسین کی آنکھ لگی، اٹھے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ساتھ ہی کہا والحمد للہ رب العالمین۔ دو فرق، ایک تو مصیبت میں بندہ کہتا ہے
تو کہنا ہے صرف انہوں نے والحمدللہ کہہ کے بتا دیا کہ یہ میرے لیے مصیبت نہیں، میں اپنے نانا کے دین پر قربان ہو رہا ہوں۔ تو علی اکبر نے یہ آواز سنی، اور یہ عام طور پر اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کوئی انسان دکھی ہو۔ تو پوچھا بابا یا آبتا لسنا علی الحق، کہ ہم حق پہ نہیں؟ بھلا کہا والذی الیہ مرجع العباد، اس ذات کی قسم جس کے پاس پلٹ کے جانا ہے، بیٹا ہم حق پر ہیں۔ میری کے بابا کے لیے تو کہا رسول نے الحق مع علی وعلی الحق، ہم حق پہ ہیں۔ کہا کہ پھر علی اکبر نے کہا بابا اذن لا نبالی بالموت، پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ موت ہمارے اوپر آئے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ تو امام یہ ہے جناب شہزادہ علی اکبر کا کردار کہ جب بندہ حق پہ ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، وہ جیل سے نہیں ڈرتا، وہ زندان سے نہیں ڈرتا، وہ کسی شے سے نہیں ڈرتا۔ یہ علی اکبر نے ہمیں بتایا۔ تو بہرحال شہزادہ علی اکبر کیونکہ جوان تھے، اور جوانی کے حوالے سے بھی میں دو چار جملے عرض کروں۔ دیکھیں ہر شے کی ایک جوانی ہے۔ اب فروٹ ہے نا، اب چھوٹا کچا ہے، نہ کوئی اسے کھاتا ہے نہ کوئی اٹھاتا ہے، کیونکہ بے ذائقہ ہوتا ہے، ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ جب فروٹ پکتا ہے اس کا وہ پیریڈ جوانی کا پیریڈ ہے۔ پھر اسی طرح پھل ہے، فروٹ ہے، حیوان ہے، بچے وہ حیوان کے بھی ایک جوانی کا پیریڈ ہے۔ اسی طرح انسان ہے، اس ایک جوانی کا پیریڈ ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اسے شباب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شباب کہتے ہیں۔ علی اکبر کی جوانی، علی اکبر کا ذکر کیا تو جوانوں کے لیے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، پریشان تو نہیں ہو جائیں گے کیونکہ اب ہاں تو علی اکبر اللہ اکبر جوان تھے۔ ہم ان سے اب اپنا ظاہر ہے ہر لوگ اپنا آئیڈیل بناتا ہے، کوئی کنجروں کو آئیڈیل بناتا ہے، اسوہ حسنہ کوئی کسی کو بناتا ہے، آئیڈیل ہوتے ہیں نا، لوگ بنا لیتے ہیں۔ تو ہمیں تو علی اکبر کو آئیڈیل بنانا چاہیے، ہمارے جوانوں کو، ہمیں میرے سمیت علی اکبر کا کردار، علی اکبر کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، علی اکبر کو، جناب علی اکبر کی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ ایسا ہے نا، جوانی اللہ اکبر، نہ ہماری جوانی علی اکبر سے بہتر ہے نہ ہمارا حسن علی اکبر سے بہتر ہے، توجہ ہے۔ لیکن علی اکبر کی جوانی خرچ ہوئی اسلام پہ، قربان ہو گئی، تو ہم نے اس کی جوانی سے کیا سیکھا؟ اس جوانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جملہ عرض کروں۔ جوان کو آپ کہتے ہیں نا، جوان ایک پیریڈ ہے، یہ نوجوان بیٹھے ہیں سامنے، یہ جو پیریڈ ہے جو آپ گزار چکے ہیں، بزرگ بچے آ رہے ہیں اوپر، اس پیریڈ کو کہتے ہیں عربی میں شباب، ٹھیک ہے جی۔ تو معصوم فرما رہے ہیں شیئان لا یعرف فضلہ الا من فقد الشباب والعافیہ، دو چیزیں انسان کی زندگی میں اتنی اہم ہیں، اتنی اہم ہیں، اللہ اکبر، ایک جوانی اور دوسرا عافیت، ان کا اندازہ چلے جانے کے بعد ہوتا ہے۔ اور میں یہ بات بتاؤں، جوانی واحد جوانی، جوان کی یہ جو پیریڈ ہے جو ہم گزار رہے ہیں، جب بچے گزارے ہیں، میں بھی اب 50 کے پتہ نہیں آگے پیچھے جا رہا ہوں، یا پتہ بہت جلد آپ ویسے بھی ریٹائر ہونے والے ہیں، 55 میں میرا خیال ہے 4-5 سال 2 سال اور برداشت کر لیں تو بہرحال تو جلد چلے جائیں گے۔ ویسے بزرگی ہے وہ تو، بزرگی تو ہم آ گئے، جوانی کا جو پیریڈ ہے نا، نوجوانوں کے لیے میسیج ہے۔ معصوم نے فرمایا ایسے کاٹے گا انسان وہ بزرگ جس نے اپنی جوانی کو ضائع کیا، اور یہ واحد جوانی کا پیریڈ ہے کہ اللہ نے کہا، رسول نے بتایا کہ اس کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا، این فناہتا، تو نے اپنی عمر کہاں فنا کی۔ اس پیریڈ میں انسان اپنے آپ کو بناتا ہے، چاہے اچھے کاموں میں لگ جائے چاہے برے کاموں میں لگ جائے۔ یہ اللہ پوچھے گا، اس لیے کہا کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، یہ آپ بالکل، یہ کوئی بھی بزرگ جنت نہیں جائے گا، جوان جنت جائیں گے، کیونکہ بوڑھے بھی جوان ہو کر جنت جائیں گے، وہ جوان ہی ہو جائیں گے نا۔ اس لیے کہا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وہ شباب ہے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کیونکہ وہاں پہ اللہ نے اس کا امتحان کرنا ہے، ابھی جوان کر کے ہی کرے گا نا، بڑھاپے میں تو بندہ بھول جاتا ہے۔ اس لیے اس پیریڈ کی قدر کریں۔ رسول فرماتے خیر شبابا من تشبب،
اور یہ جو جوانی ہے جس پہ ہم گزار رہے ہیں یا جوان آ رہے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ جوان، اللہ کو وہ جوان بہت پسند ہے، خیر شبابکم، جو ہو جوان لگے بزرگوں کی طرح، جوان ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، جیسے یہ نوجوان ہیں یا داڑھی رکھ لی، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ یہ روایتوں میں، اور وہ بڈھا، وہ بزرگ، شر قولکم من تشبہ بشباب، ہو بڈھا بنے جوان، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مطلب قبر کی طرف جا رہا ہے، ابھی بھی اس کو جوان بننے کا شوق ہے، ابھی بھی یہ مطلب جوانوں کی طرح لگتا ہے۔ بہرحال پریشان نہیں ہونا، تو یہ کوئی حرام نہیں ہے جوان بننا، لیکن ایک ہوتی ہے اچھی نظر، اللہ کو ایک اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح اور وہ لوگ جو بڈھے ہیں لیکن جوان بننے کے چکر میں رہتے ہیں، وہ اللہ کے ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ معصوم فرماتے ہیں، کتنا ٹائم رہتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جوان کا دل جو ہے بالکل وہ خالی ہوتا ہے، بالکل ماشاء، اور اس میں آپ جو ڈالیں گے وہی اسے اگا لیتا ہے، اور اسی پر اس نے فصل کاٹنی ہے۔ جوان ہے، اچھی تربیت کر دو تو اس پہ لگ جائے گا۔ آپ نے حرام پہ ڈال دیا، ماں باپ نے دین کا ایک لفظ نہیں سکھایا، فقہ کا ایک مسئلہ نہیں بتایا، اس کو دنیا میں PhD بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، کچھ بنا دیا، بہرحال یہ تو قیامت کے دن اس باپ کے لیے بہت بڑی اللہ پوچھے گا جس نے اپنے اولاد کو خود برباد کیا۔ اس لیے کہا کہ حضور نے اپنے بچوں کو یہودی اور نصارہ نہ بنا دینا، رسول کی امت پہ رکھنا، میری امت پہ رکھنا، میری سنت انہیں بتانا، میں تمہارا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھتے ہیں، میرا پیروکار بنانا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولادیں یہودی بن جائیں، نصیریہ بن جائیں، اور جو بن رہے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی۔ بہرحال ان اللہ یحب الشباب، بہرحال اللہ اس جوان سے، میرا موضوع جو نوجوانی ہے، اس سے محبت کرتے ہیں جو جوانی میں توبہ کرتے ہیں۔ در جوانی عمل کرداں شیوائے پیغمبر، یعنی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس عمر میں بندہ جوان ہو نماز پڑھے، جوان ہو تہجد پڑھے، جوان ہو استغفار کرے، جوان ہو جناب وہ تسبیح اور ذکر پہ لگ جائے، تو اللہ فخر کرتا ہے۔ ایسے آسمان کے فرشتوں، ان اللہ یباہی بالشباب العابد، جب جوان عبادت کے لیے کرتا ہے، ملائکہ کو کہتا ہے یقول انظروا عبدی، میرے بندے کو دیکھو، ترک الشہوہ من اجلی، اس کے اندر شہوت ہے، اس کے اندر خواہش ہے، اس کے اندر مادہ ہے، اس کا بھی دل کرتا ہے پیسہ ہو، اس کا بھی دل کرتا ہے عیاشی کروں، اس کا بھی دل کرتا ہے شراب پیوں، اس کا بھی دل کرتا ہے میں ڈانس کروں، اس کا دل بھی کرتا ہے میں نے ساری چیزیں رکھی ہیں، نہیں کرتا۔ ہائے ہائے ہائے، بس ختم کر رہا ہوں، نہیں کرتا۔ چوری کر سکتا ہے، نہیں کرتا اللہ کے خوف سے، حرام کر سکتا ہے، نہیں کرتا اللہ کے خوف سے، زنا کر سکتا ہے، نہیں کرتا اللہ کے خوف سے، نامحرم کو چھیڑ سکتا ہے، نہیں کرتا اللہ کے خوف سے، اور غریب کو ذلیل کر سکتا ہے، نہیں کرتا اللہ کے خوف سے، زنا کر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو چانس ملتا ہے، آپ اتنے سارے نہیں کرتے، کیا آپ کو نہیں ملتے؟ کس کو نہیں ملتا؟ آج کل زنا اتنا عام ہے، بلکہ زنا سے بڑھ کر سستی کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن نہیں کرتا اللہ کے خوف سے۔ قتل کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا اللہ کے خوف سے، کہتا ہے چل جاؤ۔ غیبت کر سکتا ہے، نہیں کرتا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تہمت نہیں لگاتا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ گانا نہیں سنتا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حرام نہیں دیکھتا، کرتا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو نوجوان ایسا ہو، نماز نہیں چھوڑتا کہ اللہ کا حکم ہے، روزہ نہیں چھوڑتا خوف خدا سے، اس کے لیے اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو یہ ساری خواہشات اس نے میرے لیے چھوڑ دی، یہ نوجوان کے لیے نے میرے لیے چھوڑ دیے۔ اس لیے اس کے لیے قرآن نے کہا اما من خاف مقام رب نہى النفس عن الهوى فان الجنۃ هي المأوى، وہ نوجوان جو اللہ کو سجدہ کرے اس کے لیے، بلکہ ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں ایسے پیریڈ آئے ہوں گے انسان سمجھتا ہے کہ یہ حرام ہے لیکن نہیں کرتا، میں یہ کھا سکتا ہوں نہیں کرتا، کوئی دیکھنے والا نہیں، روزہ توڑ سکتا ہوں نہیں توڑتا۔ کس لیے پکڑنا ہے؟ آپ کے پاس پیسہ ہے، کون بندہ زنا نہیں کر سکتا، کون بندہ شراب آج نہیں پی سکتا، کون بندہ غلط کام نہیں کر سکتا، لیکن نہیں کرتے۔ جو نہیں کرتے نا یہی صاحب تقویٰ ہے، یہ جو آپ سب نہیں کرتے یہی صاحب تقویٰ ہے، اور اس کا بڑا مقام۔ بڈھا ہو کے بندہ داڑھی رکھ لے، توبہ کر لے، وہ ایک شعر ہے میں نہیں پڑھتا، بہرحال بزرگی میں تو سارے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ شباب کہاں اس نے گزارا۔ میں نوجوانوں سے خطاب، بڈھے تو نکل آئے، بزرگ تو آگے چلے گئے۔ آپ کا جو وقت ہے
آپ پہ اللہ فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ فرمایا کہ اللہ اکبر، نوجوان جو نوجوان اللہ کی رضا کے لیے دنیا اور آخرت کی لذات یعنی دنیا کے لوح و لعب لذات ترک کر دیتا ہے اور جوانی اللہ کی طرح، اللہ اس سے 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 70 یہ روایت ہے کہ 70 صدیق، اللہ اکبر 70 آگے، اور وہ نوجوان جو جوان ہو اللہ کی عبادت کرے وہ اللہ کے سائے میں ہوگا قیامت والے دن۔ اللہ اس کو اسپیشل اس دن عزت دے گا کہ تیرا وقت تھا دنیا میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، میرے لیے تو آتا تھا، تو جمعہ پڑھتا تھا، تو نماز پڑھتا تھا۔ لیکن آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک انا احب الخلائق اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے نزدیک خوبصورت انسان، خوبصورت نوجوان، اللہ اکبر، جس کو اللہ نے شکل کا بھی خوبصورت بنایا، عقل کا بھی خوبصورت بنایا، وہ پھر آگے دنیا میں ہماری تھوڑی سی شکل ہو جائے، ہمیں گناہ میں لوگ بہت جلدی گزر جاتے ہیں، اس میں پڑ جاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا میں، لیکن کچھ خوبصورت چہرے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنے سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ ایسے کو اس کے لیے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ بس آخری وقت نوجوانوں کی عمر کا یہ جو پیریڈ ہے، جو بزرگ ہیں وہ معافی مانگیں، بڑا مشکل ہے، قبر میں سوال جوانی کی عمر کے بارے میں ہونا ہے، اس سے کہاں صرف کیا؟ جوانی میں تو میں نے کہا کہ فروٹ وہی اچھا لگتا ہے جو جوان پک جائے تو کھایا جائے، جانور وہی اچھا ہے۔ جب اس کی عمر پکی، اچھی عمر آئی، اس نے اپنے آپ کو فنا کر لیا، اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، اللہ سے دور کیا۔ لہٰذا یہ قیامت کے دن ان اللہ یحب الشباب الذی یفنی شبابہ فی اطاعت اللہ، اللہ اس شباب جوان سے محبت کرتا ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں گزارے، جو اللہ کی اطاعت میں گزارے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا اللہ اکبر، قیامت کے دن بڑے بڑے خوبصورت جوان کھڑے ہوں گے، کسی کے دامن میں زنا، کسی کے دامن میں شراب۔ ابھی ہمارا بیٹا خوبصورت ہو، جین کی پینٹ لے دیں گے، کلین شیف کا سامان خود لے آئیں گے، باپ اندھا ہے اس کی جوانی میں، وہ بیڑا غرق ہو جائے تو اسے مار رہا ہے یا زندہ کر رہا ہے؟ تو اسے مار رہا ہے یا زندہ کر رہا ہے؟ مار رہا ہے، بیڑا غرق کر رہا اپنے بیٹے کا۔ آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ بیڑا غرق کر، بڑا اہم جملہ تھا۔ قیامت کے دن ہم اپنے بیٹے کو جناب کلین شیف کروا رہے ہیں، پینٹیں پہنوا رہے ہیں، شرٹیں دلوا رہے ہیں، جناب کلبوں میں بھیج رہے ہیں، جم ہو رہا ہے، ارے بیٹا برباد ہو رہا ہے، آباد بیٹے کو خود باپ برباد کر رہا ہے، اس پہ پیسہ حرام، جاؤ کلب میں، جاؤ پینٹیں خریدو، جاؤ کھیلو، جاؤ دور جاؤ۔ امام فرماتے ہیں یہ باپ قیامت کے دن پھٹے پہ لٹکا دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ خود بھی گندا تھا، اس نے اولاد کو بھی گندا کیا، یہ خود بھی غلط تھا، اس نے اولاد۔ امام کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ میں اگر میرا شیعہ، اب امام کہتے ہیں اگر میں شیعہ اپنے نوجوان لو وجدت شابا من شابت شیعہ، اگر میں، میرے امام کی حدیث ہے، اگر میں اپنے شیعہ نوجوان کسی کو دیکھوں کہ وہ علم فقہ حاصل نہیں کر رہا تو میں تلوار لے کر اسے خود قتل کر دوں۔ آپ پریشان ہو گئے ہیں، یہ حدیث ہے، یتفقہ وضربت ضربت السیف، میں اس کی گردن خود۔ اتنا ضروری ہے علم فقہ، علم دین اپنے بچوں کو دینا۔ ہم علم فقہ نہیں دیتے، علم دین نہیں دیتے، ہم ڈاکٹری پڑھاتے ہیں، ہم اسے کیا کیا پڑھاتے ہیں، ہم سائنس پڑھا رہے ہیں، فلاں پڑھا رہے ہیں، یہ جو ہے نا یہ دنیا کا علم یہیں رہ جائے گا۔ لیکن امام فرماتے ہیں میں نوجوانوں کو دو حالتوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، اما عالمان و متعلمان، یا عالم ہوں یعنی بالکل دین فقہ پڑھ چکے ہوں، یا پھر علم سیکھ رہے ہوں۔ اگر تیسرا بنے گا تو پھر وہ اس کے لیے تباہی ہے۔ فَإِنَّ لَمْ يَفْعَلْ، اگر وہ نہیں بن، نہ عالم نہ طالب علم، اس نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا۔ یہ حدیث سے کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّ ضَيَّعَ، اس نے اپنے کو ضائع کر دیا۔ ڈاکٹر بنا، ضائع کر دیا، دنیا بن گئی، دنیا کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ اور بنا، ضائع کر دیا۔ آگے کہتے ہیں اپنے آپ کو ضائع کرنا اسم، یہ گناہ ہے، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو معصوم فرماتے کہ نوجوان ہمارا جو ہے وہ عالم فقہ کا علم، یعنی جس پر اس کی عبادات ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، شریعت کے مسائل سارے اسے یاد ہونے چاہیے۔ اگر ہم اس کے خلاف جائیں گے تو کل یہ جوانی ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔ یہ واحد چیز ہے، تین سوال ہوں گے، ان میں ایک وہ پیریڈ ہے جو ہم جوانی سے لے کر بڑھاپے کی دہلیز تک کا گزارتے ہیں،
اس کے بارے میں قیامت کے دن قبر میں سوال ہونا ہے، حالانکہ آخرت میں ہونے ہیں سوال و جواب، یہ واحد اتنا اہم سوال ہے کہ جو قبر میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، لہٰذا اس کے لیے اب نکل آئے بزرگوں کے لیے کیا ہے، بزرگوں کے لیے کیا ہے، بس اللہ اللہ کریں، اللہ کو یاد کریں، خدا انہیں معاف کرے گا اور خدا ہم سب کو معاف کرے گا۔ خدا بند قدوس ہمارے نوجوانوں کو، بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے نوجوان کہ اس طرف نہیں آئے، اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے اور وہ اپنی جوانی کو ایسے گزاریں۔ کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں، مسجد آتے ہیں اولاد نہیں آتی، مسجد آتے ہیں اولاد جمعہ نہیں پڑھتی، مسجد آتے ہیں لیکن ایسے بھی ہیں انگلیاں پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں، سختی کرتے ہیں اولاد پہ، خرچہ بند کر دیتے ہیں۔ میں خود اپنے بیٹے کو سختی سے کی ہوئی ہے، کوئی کچھ نہیں ملے گا، اگر جمعہ چھوڑا تو پھر گھر نہیں آنا اس نے، یہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اسے چھوڑ دیں، ہاں میں جمعے پڑھاؤں اور اولاد میری پتہ نہیں اس ٹائم کہاں ہے، ایک مثال ہے، تو سبحان اللہ، پھر امام مجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے سب کچھ دیا تھا، تجھے ولی بنایا تھا، تو اس کی چنگی ولایت کی ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔